السلام علیکم ناظرین، میں ہوں الوینا آغا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے سعودی ولی عہد سلمان صاحب کا جو دورہ رہا پاکستان میں، کافی کامیاب دورہ رہا۔ اس میں صرف بائیلیٹرل ریلیشن شپس پر اکانومیکلی بات نہیں ہوئی بلکہ یہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کے حوالے سے بھی کافی منفرد اور کافی امپورٹنٹ دورہ رہا۔ دوسری جانب اگر ہم پلوامہ ٹیرر اٹیک کی بات کریں، انڈین میڈیا بالکل بوکھلا جاتا ہے جب بھی کوئی اٹیک ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی انٹرنل اٹیک ہو، چاہے وہ کوئی اور مسئلہ ہو، وہ ہمیشہ سے پاکستان کو ایکیوز کرتا ہے، اس پر پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے، افواج پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے، ISI کے خلاف بات کرتا ہے اور انسٹنٹلی صرف اور صرف پاکستان کو ہر چیز کا قصوروار مانتا ہے۔ وداؤٹ اینی انویسٹیگیشن، کچھ بھی انہوں نے نہیں جانا، 24 گھنٹے کے اندر اندر انہوں نے پاکستان کو اس کا جو ہے ذمہ وار قرار دے دیا۔ یہ کیوں ہو رہا ہے آخر؟ یہ بات بہت یہ، یا پھر اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ ورڈکٹ بہت کلیئر اس لیے ہے کیونکہ وہاں پہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اور الیکشنز میں یہ چیز بھی بہت کامن دیکھی جا رہی ہے کہ وہاں پر مودی صاحب جو ہیں، جو مودی سرکار ہے، ان کا پلڑا بہت نیچے آتا جا رہا ہے اور وہاں پر بھی لوگ تبدیلی کے وہاں پہ انتظار میں بیٹھے ہیں، وہاں پر بھی لوگ تبدیلی چاہتے ہیں اور وہاں پر بھی راہل گاندھی کو کافی پاپولیرٹی ملتی جا رہی ہے۔ دوسری جانب کلبھوشن جادھو کیس کی اگر ہم بات کریں، ICJ جورسڈکشن بنتی ہی نہیں تھی۔ ICJ میں کلبھوشن جادھو کا کیس لے کے گئے، وہاں پر اس کی ہیئرنگ کرائی گئی، پاکستان کو ڈریگ کیا اور پاکستان کو جو ہے بدنام کیا گیا اس بات پر، حالانکہ وہ بہت ہی ایک ایسپیناج کا کلیئر کیس تھا۔ ایسپیناج میں سمپل کیس میں یہ ہوتا ہے اگر کوئی ایسپیناج کیس ہو تو اس کو ملٹری کورٹس میں سزا دی جاتی ہے، لیکن پھر بھی انڈیا ICJ کی جورسڈکشن میں وہ کیس لے کے گیا جو کہ وہ جورسڈکشن بنتی ہی نہیں تھی۔ فی الحال اس کی ہیئرنگ آج ہے اور آج اس ہیئرنگ کے بعد یہ چیز ورڈکٹ سامنے ہم نے دیکھا جس میں یہ کہا گیا کہ 6 منتھس یا پھر 6 ماہ کے اندر اندر اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ کیا وہ فیصلہ پاکستان کے حق میں ہوگا یا وہ بھارت کے حق میں ہوگا؟ دوبارہ سے میں وہی بات کروں گی، ICJ کی جورسڈکشن بنتی ہی نہیں تھی، اس کو وہ غلط کیس کو وہاں پہ لے کے جایا گیا۔ آج ہم ان تینوں موضوعات پر ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں۔ PTI سے فضا ذیشان اور اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں صداقت حسین صاحب، ہمیں کال پر بھی جوائن کریں گی اینالسٹ ہما بقائی۔ السلام علیکم، آپ سب کو فارملی تھینک یو کرتی ہوں اپنے پروگرام میں۔ تھینک یو۔ اسٹارٹ کروں گی میں فضا ذیشان سے۔ فضا، آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ جو سعودی ولی عہد کا جو دورہ ہے، بائیلیٹرل ریلیشن شپس کو اگر ہم دیکھیں، یہ ایک اکانومک ٹائز، ان ٹرمز آف اکانومک ٹائز بہت اچھا دورہ رہا۔ اس میں کیمیکل، انرجی، پاور اور بہت ساری اور چیزیں، یہ اسپورٹس کلچر کے حوالے سے بھی کافی بات کی گئی کہ ان سارے ایریاز میں انویسٹمنٹ ہوگی، لیکن اس میں ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کو بھی سامنے رکھا گیا۔ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی بالکل، یہ بے حد خوش آئند بات ہے اور سب سے پہلے ولی عہد سعودیہ کے جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہم ادھر کی اسٹرانگ لیڈرشپ اور آنیسٹ لیڈرشپ پہ بلیو کرتے ہوئے یہ بات کر رہے ہیں، اور وہ آئے ہی اس لیے ہیں کہ انہیں یہاں کی لیڈرشپ پہ پورا اعتماد ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ ہم آگے پروگریسو پاکستان بنائیں گے اور اس اعتماد کے ساتھ وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ لا رہے ہیں۔ $20 ارب کی انویسٹمنٹ پہلے فیز میں لے کے آ رہے ہیں اور اس میں نہ صرف ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ، اس کے علاوہ آئل ریفائنری اینڈ انرجی سیکٹر اینڈ بزنس سیکٹر اینڈ تھنگز لائک دیٹ، اس کے اندر نہ صرف اس میں کریں گے بلکہ سیکیورٹی کے اوپر وہ ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم مشرق وسطیٰ کو ہی نہیں، ہم لوگ یہ پورا ایریا جو پاکستان کا ہے اس کو بھی ہم ایک ترقی یافتہ ملک بھی بنائیں اور اس میں کوئی ایکسٹریمزم نہ ہو۔ ہم لوگ ٹیررزم کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں مل کے۔ ان کو ہماری قابلیت پہ بہت اعتماد ہے، انہیں اعتماد ہے کہ نہ صرف ہماری لیڈرشپ اچھی ہے بلکہ ہمارے لوگ ٹرسٹ وردی ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بزنسز بھی اکٹھے ہوں، یعنی کہ اگر آپ کوئی بھی فیلڈ لے لیں۔ گراؤنڈز کی جانب بات کو آگے بڑھاؤں گی۔ اکانومک ٹائز فائنینشلی تو ٹھیک ہے، وہ کافی سارے سیکٹرز کا کلیئرلی بتا دیا گیا ہے آلریڈی کہ ان سیکٹرز کے علاوہ باقی سیکٹرز میں بھی انویسٹ ہوگا۔ آلموسٹ 2117 یا پھر 2107 ایک فگر ہے اسپیسیفک، لگ بھگ یہ فگر ہے جو کہ پاکستانی قیدیوں کا ایک فگر ہے، وہاں پہ سعودی میں پاکستانی قید ہیں، ان کو جو ہے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے کہا گیا کہ ان کو رہا کیا جائے اور سعودی ولی عہد نے بھی یہ کہا کہ ان کو رہا کیا جائے گا۔ یہ سب سے ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کی میں ابھی آپ سے کرنے ہی والی تھی بات کہ 3000 قیدی وہاں پہ موجود ہیں سعودی عرب میں اور اس میں سے 2107 قیدی جو ہیں ان کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا قدم ہے میرے خیال میں، یہ ان کا پاکستان پہ اعتماد ہے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں جہاں تک حاجیوں کا تعلق ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا سٹیپ لیا گیا ہے کہ ہم لوگوں نے ان کی جو امیگریشن ہوگی حاجیوں کی، وہ انشاءاللہ انہوں نے کہا ہے کہ یہیں سے پاکستان سے ہی ہو جائے کرے گی۔ تو جیسے پہلے ہمیں تنقید کا سامنا کرنا پڑا حاجیوں کے معاملے میں جو تھا، وہ سب میرا خیال ہے اب قوم جو ہے وہ ہم سے خوش ہوگی اور اس سلسلے میں یہ ایک بہت زبردست قدم ہے۔
جی. اور اس کے علاوہ ایک سپریم جوڈیشل سپریم کوآرڈینیشن کاؤنسل قائم کی گئی ہے جو ہمارے پرائم منسٹر کے ساتھ اور ولی عہد سلمان جو ہیں وہ اور ڈیفنس منسٹر ان کے اور ان کے ڈیپٹی پرائم منسٹر ان کے ساتھ اور کچھ اور اہم آفیشلز ہیں ان کے ساتھ مل کے یہ کاؤنسل قائم کی گئی ہے. اور یہ لوگ سارے مسائل ساری یہ جو چیزیں ہیں ان کو ٹیک اپ خود کریں گے اور انسٹیٹیوشنائزیشن کریں گے. ان چیزوں کو ہم لوگوں نے انہانس کرنا ہے بزنس کو, وہ سب اوپر لیول پہ ہوگا. جب اوپر لیول پہ چیزیں ہوں گی تو انشاءاللہ آپ لوگ اس کے ریزلٹس بہت جلدی دیکھیں گے. صداقت صاحب, آپ کس طریقے سے ریٹ کریں گے کمپیریٹیولی بائیلیٹرل ریلیشن شپس کی بات کریں ہم, جو لاسٹ گورنمنٹ کا ٹینیور تھا اس میں جو فارن افیئرز تھے یا فارن منسٹری بالکل کوئی اور اس کا ایک اینگل تھا, وہ بالکل سو رہی تھی. اب کیونکہ بالکل ڈے ون سے فارن منسٹری کافی ایکٹیو رہی ہے اور بائیلیٹرل ٹو ملٹی لیٹرل ریلیشن شپس جو ہیں ان کو کافی امپورٹنس دی گئی ہے, لیکن آپ کیا کہیں گے کہ ایسا تو نہیں ہوا کہ کبھی پاکستان میں اس چیز پہ فوکس ہی نہ ہوا ہو, ایسا بھی نہیں ہوا اب, لیکن پھر بھی آپ کیسے ریٹ کریں گے, کیسے کمپیئر کریں گے کہ اس حکومت میں زیادہ بیٹرمنٹ کی طرف چیزیں جا رہی ہیں؟ دیکھیں جی, آج موقع ہے یہ کہنے کا کہ سب سے پہلے پاکستان, لیکن یہ اب پاکستانی یا پاکستان گورنمنٹ نہیں کہہ رہی, یہ انٹرنیشنل قوتیں کہہ رہی ہیں. انٹرنیشنل اقوام عالم کی زبان پہ یہ لفظ آ چکا ہے الحمدللہ کہ سب سے پہلے پاکستان ایک بہترین پلیٹ فارم بن چکا ہے کسی بھی ملک کے لیے اپنی اقتصادی مضبوط بنیادیں رکھنے کے لیے. اور یہ اسی کی ایک کڑی ہے کہ سعودی عرب جیسا ممالک آج الحمدللہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کرنے کی راہ پہ ہے. آج ایک بہترین اور بڑی انویسٹمنٹس کے ساتھ وہ پاکستان خود آ رہے ہیں. اور اس کو اس نظر سے دیکھا جائے کہ دو جوان قیادتیں آپس میں یکجا ہو کے اپنے اپنے بہترین مستقبل کی بنیاد رکھنے کی بات کر رہی ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیزیں جہاں بہت اچھی نظر سے دیکھی جاتی ہیں وہاں پہ کچھ ایلیمنٹس ایسے بھی ہیں جو ان کو ناکام کرنے کی کوششوں میں ہیں. اپوزیشن یا پھر یہ کہا جائے کہ جو لوگ ہمیشہ سے کرٹیسائز کرتے آئے حکومت پر, میں سمجھتا ہوں کہ میرا بلکہ پی ٹی آئی کی تو فرسٹ گورنمنٹ ہے, کرٹیسائز اس طریقے سے بنتا بھی نہیں کرٹیسائز کرنا, لیکن پھر بھی کرٹیسزم کا جو ایلیمنٹ ہے ہمارے لوگوں میں وہ تو اس چیز کو بھی غلط طریقے سے ایسپیکٹ سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو کسی اور کے حوالے ملک کر دینے والی سازشیں ہیں. اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ میرا اشارہ بیرونی قوتوں کی طرف ہے. ہماری اپوزیشن یا ہمارا کوئی بھی پاکستانی اس بات پہ بالکل متفق نہیں ہوگا کہ اس اتنے بڑے ایک اقتصادی کوریڈور کی یا کمبینیشن کی کسی بھی طرح سے مخالفت کی جائے. یہ چیزیں تو ان کے بھی حق میں ہیں جو پاکستان کے لیے نقصان دہ رہے ماضی میں, ان کے حق میں اس لیے ہیں کہ آج پاکستان کا معاشی مستقبل اگر بہتری کی طرف جا رہا ہے تو وہ بھی مشکلات سے نکلیں گے, وہ بھی بہتر طریقے سے ملک کے لیے سوچ پائیں گے, ان کے لیے بھی ایک بہترین آپشن ہوگا. ممکنہ طور پہ آج پاکستان کی جو معاشی حالت ہے اس کے ذمہ دار جو لوگ ہیں ان پہ سختی کا وقت ہے اور گورنمنٹ پوری طرح سے کوشش کر رہی ہے کہ ان سے نپٹا جائے. ایک اچھا فائنینشیل ماحول پاکستان میں, اقتصادی ماحول پاکستان میں پیدا ہونے سے تمام لوگوں کا فائدہ ہے, اپوزیشن کا, گورنمنٹ کا, عوام کا. صرف اگر فائدہ نہیں ہے تو ان بیرونی قوتوں کا نہیں جو ہمیشہ سے یہ جو سعودی عرب کے ڈفرنٹ پروجیکٹس ہیں پاکستان کے ساتھ انویسٹ کرنے میں, ڈفرنٹ ایریاز میں انویسٹ کرنے میں, اس میں اوبویسلی دونوں ممالک کو فائدہ ہے, لیکن سعودی عرب اتنا پاکستان کی طرف انکلائن کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ جی میں نے فرسٹ آپ کو کہہ دیا کہ آج اقوام عالم کی زبان پہ وہ لفظ ہے جو کہ کبھی ہمارے منہ پہ ہوتا تھا کہ سب سے پہلے پاکستان. آج پاکستان سب سے پہلا آپشن ہے کسی بھی ملک کی اقتصادی قوت کو بڑھانے کے لیے. ایک بہترین پلیٹ فارم ہے پاکستان, آنے والے وقت کی بہترین ٹریڈنگ اپرچونٹی ہے تمام ممالک کے لیے. جیو اسٹریٹجک لوکیشن پاکستان کی ایسی ہے. یس, اور یہ تو فرسٹ کم فرسٹ والی بات ہے جو کہ سعودیہ اس آپشن کو اویل کر رہا ہے. اس میں کوئی حیران نہیں ہونا چاہیے, ہمیں خوش ہونا چاہیے اور مطمئن رہنا چاہیے. اس طرح کے کئی ایسے معاملات آپ دیکھیں گے, ایسی قوتیں پاکستان کا رخ کریں گی جن کے بارے میں کبھی سوچ نہیں سکتے تھے آپ. کیا آپ سوچ سکتے تھے کہ سعودی عرب اس انداز سے پاکستان کی طرف رخ پھیرے گا اپنا؟ یہ پاکستان کی کامیابی, پاکستان کے اکنامک کوریڈور اور پاکستان کی حکومت کی ایک بہترین حکمت عملی ہے کہ جو انہوں نے سٹارٹ لیا اپنے اطراف کے ممالک کے ساتھ اچھی اور بہترین بات چیت کے ذریعے, اچھے اور بہترین منصوبوں کے آغاز کے ذریعے. تو یہ اسی کی ایک کڑی ہے جو کہ بہت خوشائند ہے عوام کے لیے بھی, گورنمنٹ کے لیے. جی
فضا کون کون سے ایریاز میں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان سعودی کے ساتھ زیادہ انویسٹ کرنے والا ہے؟ کچھ سیکٹرز کے تو میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیے نام جو کہ بہت اپیرنٹ ہیں، انرجی، پیٹرولیم، منرلز، کیمیکلز، اسپورٹس، کلچر، یہ سارے ایریاز کا تو اوپنلی بتایا گیا. کیا باقی کے اور ایریاز بھی ہیں جہاں انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے؟ جی یہ سارے ایریاز بالکل ان سب میں تو انویسٹمنٹ ہوگی انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ سیکیورٹی میں بھی کافی زیادہ ایک تو انوالومنٹ ایک دوسرے کے ساتھ رہے گی. اس کے علاوہ بزنس سیکٹر میں آ جاتے ہیں، میرا خیال ہے ٹیکسٹائلز آ جاتے ہیں، اس کے اندر بھی کافی زیادہ ممکن ہے کہ آگے جا کے یہ آپس میں ان کے جو بائیلیٹرل ٹائز ہیں وہ اسٹرانگر ہوتے چلے جائیں گے. لیکن ٹیکسٹائل انڈسٹری کا اس وقت پاکستان میں تو کوئی اچھا حال نہیں ہے. لیکن اس کا قصور ہمارا نہیں ہے، اس کا قصور آپ کو پتا ہے کہ پرائر گورنمنٹ ہے اس نے بالکل اس کا ایسے اتنی فلرش کرتی ہوئی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہماری، اس کا انہوں نے ٹھپ کر دیا، سارا بیڑا غرق کر دیا کہ ٹیکسٹائل ملز کے اونرز اٹھا کے اپنی بیچ کے باہر جاتے رہے اور وہ کہتے تھے کہ جب قابل اعتبار گورنمنٹ آئے گی تو ہم واپس آئیں گے. تو تھنگز ول ڈو بیٹر ان دا لانگ رن. اس میں یہ ہو رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ سب سے ہمیں خوشی جس بات کی ہوئی وہ شاہ سلمان نے جو کہا کہ میں سفیر ہوں پاکستان، جی میں ان کا سفیر ہوں. سفیر کا مطلب یہ ہے کہ جو پرابلم آ رہی ہیں ادھر بھی لوگوں کو وہ میرے سے ڈائریکٹ رابطہ کریں. یہ کتنی ہمارے لیے کتنی خوشی اور عزت کی بات ہے پورے ہم کہتے تھے نا اور ہم چاہتے تھے کہ پاکستان کی عزت ہو پوری دنیا میں، تو اسی طرح ہو رہی ہے. انہوں نے سی پیک کو بھی بہت اپریشیٹ کیا، انہوں نے اس چیز کو بہت اپریشیٹ کیا کہ پاکستان نے بڑی قربانیاں دی ہیں. افغانستان کی وار میں پاکستان نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں، افغان ریفیوجیز کو اتنے سالوں سے سنبھال کے رکھا ہوا ہے. اور انہوں نے یہ بھی اظہار کیا کہ افغانستان میں حالات بہتر ہوں اور اس میں پاکستان اپنا پارٹ بھی پلے کر رہے ہیں اور آخر کار انشاءاللہ افغان مہاجرین جو ہیں وہ واپس اپنے ملک کو، باقی بھی جو ہمسایہ ممالک میں وہ موجود ہیں وہ واپس افغانستان جائیں گے. آل ٹوگیدر پاکستان جیو اسٹریٹجک پوزیشن میں بھی بہت اچھی جگہ پہ اس وقت کھڑا ہے. اور اس کے علاوہ ان کی ہماری لیٹسٹ فورن پالیسی بہت بیلنسڈ ہے. ہم نہ صرف سعودیہ کے ساتھ، ابھی اس وقت آپ نے دیکھ ہی لیا کہ جو ہے وہ ایک خواب سے زیادہ خوبصورت ہے. کیا اس کو مطلب ایک پراپر چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے یا آن اینڈ آف؟ ایک پراپر، جیسے ہمارے فورن منسٹر ہیں بہت ایکسپیرینسڈ ہیں، بہت سیزنڈ پولیٹیشین ہیں شاہ محمود قریشی، اور انہوں نے نہ صرف پاکستان بینگ این اسلامک کنٹری بہت بیلنس رول پلے کر رہا ہے اسلامک ورلڈ میں بھی، اور اس کے علاوہ جو دنیا میں بھی اس کی بہت امپورٹنٹ پوزیشن ہے. سی پیک کے حوالے سے ساری دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے، اور اسلامک ورلڈ میں پیس کے لیے اور اسٹیبلٹی کے لیے بھی پاکستان کے ساتھ ان کے سب کے ٹرمز ہونے بہت ضروری ہیں اچھے، اور وہ ہو بھی رہے ہیں. جیسے سعودیہ کے ساتھ ہے، دوسری سائڈ پہ ہمارے ٹرکی کے ساتھ، ایران کے ساتھ، ان سب کے ساتھ ہمارے ٹرمز اچھے جا رہے ہیں. میرا خیال ہے اس سے زیادہ کامیابی میں نے ابھی تک تو دیکھی نہیں ہے کہ پاکستان کی فورن پالیسی اتنی اچھی جا رہی ہے. صداقت صاحب، آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں اس دورے کو؟ شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر ہمارے جو بائیلیٹرل ریلیشن شپس ہیں وہ سعودی عرب کے ساتھ بہت اچھے ہو رہے ہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہوں گے. تو آپ اس ایسپیکٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ کافی دفعہ انوائرمنٹ حق میں ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا کرم ہوا ہے کہ آج سعودی عرب اور پاکستان اقتصادی معاملات میں ایک ہونے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، اس کا اثر بالکل بھی کسی دوسرے ملک پہ نہیں پڑتا، نہ سفارتی معاملات میں اور نہ ہی کسی اقتصادی یا کسی بھی روابط کی صورت میں. ہمیں کسی بھی ملک کو متاثر نہیں سمجھنا چاہیے. یہ سب سے پہلے تو دیکھیں ایک فائنینشیل ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ دونوں ممالک اپنے اپنے بینیفٹس میں کر رہے ہیں. اس کے بعد یہ سوشل ایکٹیویٹی ہے جو دونوں ممالک اپنی اپنی عوام کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں. اس میں کسی بھی دوسری ریاست کے متاثر ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن ہماری کچھ بیرونی قوتیں ہمارے حق میں بھی ہیں اور ہمارے مخالف بھی ہیں، اور اس کا وہ بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اٹھائیں گے بھی. پاکستان کی گورنمنٹ کو اس کے لیے ایک بہترین حکمت عملی کرنے کی ضرورت ہے. اس دورے سے پہلے اور اس دورے کے بعد کے ہونے والے اثرات اور آنے والے معاملات کو فیس کرنے کی ایک بہترین حکمت عملی اگر ہماری گورنمنٹ کے پاس ہوگی تو جتنے بھی یادداشتوں پہ، جتنے بھی معاہدوں پہ انشاءاللہ اس دفعہ دستخط ہوں گے، اگر گورنمنٹ ہمت کرے تو وہ بہت جلد مکمل بھی ہوں گے انشاءاللہ. صداقت، ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رکھیں گے، لیکن اس وقت ہمیں وقفے پر جانا ہے، تو وقفے پر جائیں گے اور پھر مزید گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. تو اسٹے ود اس آن انسائیڈ دی نیوز. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی صداقت صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گی، پھر میں بڑھوں گی فضا کی جانب بھی،
پلوامہ ٹیرر اٹیک کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں ایک اتنا اہم دورہ، دوسری جانب انڈیا نے جو ہے پلوامہ ٹیرر اٹیک کو پاکستان کے ساتھ بالکل ایسوسیٹ کر دیا. دوسرا اسپیکٹ جیسے میں نے اپنے انٹرو میں بھی بتایا کہ وہاں پہ الیکشنز بھی ہو رہے ہیں، تو یہ کون سی کانسپریسی ہو سکتی ہے؟ 24 گھنٹے سے پہلے آخر کوئی کیسے بتا سکتا ہے کہ یہ اس ملک کی سازش ہے؟ دیکھیں جی، یہ ان کی ایک روایت رہی ہے. یہ کبھی ایک جانور کو جواز بنا کے اپنے ہی عوام کو بے دردی سے قتل کرتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے جیب میں جو آئیڈینٹی ہے وہ ہندوستان کی ہے، یہ اس کی لاج تک نہیں رکھتے. یہ اپنے ہی کسی ریاست کی ڈسٹربنس کو جواز بنا کے اپنے ہی سکھوں کو قتل کرتے ہیں. پھر یہ اپنے دوسرا جو ایک اہم ایک پہلو ہے اس میں یہ ہے کہ جو ان کے فوجی تھے اپروکسیمیٹلی 40 کے قریب، اس میں میجورٹی سکھ تھے. اب سکھ جو سکھ ہیں ان کا ویسے ہی پاکستان کے حوالے سے کافی سافٹ کارنر ہے. آپ دیکھیں کہ اس طرح پاکستان کو کیسے وہ یہ ہمیشہ سے رہا ہے ہندوستان کا طریقہ کار. یہ ایک پریکٹس ہے جو کہ دہرائی گئی ہے. یہ اپنے ہی ڈیمو پہ بند باندھتے ہیں اور اپنی عوام کو ڈبوتے ہیں. اب اپنے فوجیوں کو بھی مارنا شروع کر دیا. آج انہوں نے جب عوام کو نہیں بخشا، جب آپ نیشنل آئیڈینٹی کو آپ لاج میں نہیں رکھتے، تو آپ کے لیے ایک ملازم کیا حیثیت رکھتا ہے؟ آپ نے تو اپنے چند پیادے آگے رکھ کے اپنے مضمون مقاصد کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے ہمیشہ کی طرح، اور انڈین اینکرز پپٹس کی طرح چیختے جو ہیں. اس کے بعد یہ اپنے حواس کھو بیٹھتے ہیں. انہیں ہوش نہیں رہتا کہ ہم کس اسٹیٹس کے لوگ ہیں. انہیں اللہ پاک نے یا ان کے بھگوان نے کیا عہدہ دے رکھا ہے، انہیں اس معاشرے میں کیا مقام دے رکھا ہے. ان کی لینگویجز کو دیکھیں آپ، ان کے حواس دیکھیں کہ کہاں چلے جاتے ہیں. یہ کب ہوتا ہے؟ یہ صورتحال تو اس وقت ہوتی ہے کہ جب آپ ایک خوف کے عالم میں، ایک ڈر کے عالم میں، اور جب چور چوری کر کے، میرے خیال سے بہادری تو نہیں دکھائے گا. انہیں ڈر ہے، انہیں خوف ہے. اور یہ بات کرتے ہیں ہماری ملکی ایجنسیوں کی. ہماری ملکی ایجنسیاں جس طرح ہماری شہرک کے قریب ہمارا خدا بستا ہے، ان کی شہرک کے قریب ہماری ایجنسیاں بستی ہیں. یہ وہ خاطر میں رکھیں یہ بات. انہیں ایریا چننے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کسی بھی جگہ کچھ بھی ہندوستان کے ساتھ کر سکتے ہیں. اس کے جواب میں اگر ان کے اوپر کوئی بھی ایسی بات کی گئی تو پاکستان اور پاکستانی افواج، پاکستانی ایجنسیز بہت اچھی طریقے سے جواب دینا جانتی. ہمارے اینالسٹ، ہمارے تجزیہ کار یا ہمارے کورسپونڈنٹ سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، یہ اپنے حواس برقرار رکھ کے انہیں میسج دینا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی ہی غلطیوں کو سامنے رکھیں. پاکستانی میڈیا نے کبھی بھی جو ہے اس طرح بوکھلا کر ان کو ایکیوز نہیں کیا. مطلب ایک بدتمیزی والے سٹیج پر لیول پر کبھی نہیں گئے. ایون ہمارے اینکرز جب بات کرتے ہیں تو وہ فیکٹس کی بنیاد پر بات کرتے ہیں. ہمارا ملک اس وقت ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہا ہے. ہم ایک بہتر ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. ہم تو اس میں مصروف ہیں. ہمارے پاس آپ کے ساتھ کوئی بات کرنے کا وقت نہیں ہے. ہم نے تو شروع میں بہت موقع دیا. بہت اچھے طریقے سے آپ آرمی پبلک اسکول کا واقعہ لے لیں. اس میں ہمارے دلوں کو ایسے تکلیف تھی کہ جیسے ہمارے اپنے بچے گئے ہوں. وہ مائیں روتی تھیں ٹی وی دیکھ دیکھ کے، اور کتنے مہینوں تک یہ ہوا. ابھی بھی جب میں وہ دیکھوں تو میرا دل دہل جاتا ہے. لیکن ہمارے اینکر پرسنز، ہمارا میڈیا اتنا نیوٹرلائز کر کے بالکل، اور انہوں نے کبھی انہوں نے اس چیز کو اچھالا دیکھ لیں. یہی ڈانس پر اگر آپ انڈین اینکرز کو دیکھ لیں، آپ سمپلی یوٹیوب کر لیں ان کو، جس لہجے میں وہ لوگ بات کرتے ہیں، جس مطلب تمیز کا دائرہ وہ کھو بیٹھتے ہیں اور وہ سمپلی ایکیوزیشنز لگاتے ہیں. کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے انڈیا کے پاس ٹریننگ نہیں ہے. ان کے میڈیا کے پاس، ان کے اینالسٹ کے پاس ٹریننگ نہیں ہے. چیخنے کی ٹریننگ ہے. ان کی ذہن سازی نہیں کی گئی کہ آپ پہ جب کوئی آپ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز آپ پہ آئے گی، وہاں بھی انسان بستے ہیں. ہم ظلم نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہم ظلم کا جواب دینا ضرور جانتے ہیں. ہم ظالم کو کبھی بھی ایزی نہیں لیں گے. آگے بڑھوں گی فضا کی جانب، اور فضا آپ سے سوال کروں گی کہ سدھو پاجی کا جو سافٹ کارنر ہے وہ پاکستان کے حوالے سے کافی پرومیننٹ دکھائی دیتا ہے، اور ہمارے وزیر اعظم کے ساتھ ان کا ویسے ہی ایک فرینڈشپ کا پرانا ایک تعلق رہا ہے. تو اس کو جو ہے کافی زیادہ انہوں نے یوز کیا ہے اس چیز کو. ابھی بھی جب یہ اٹیک ہوا اس پر وہ کانسٹنٹلی غدار کر کے وہ پورا لائیو چلاتے رہے سدھو پاجی کو، اور وہ دکھاتے رہے کہ جب تک اس ملک میں، اس دیش میں ایسے لوگ زندہ ہیں تو اس دیش میں ایسا ہوگا، اور یہ ہے وہ غدار ہیں، اور یہ اور وہ اس طرح جتنی بھی انہوں نے ایکسیکیوشنز لگا سکتے تھے اس پہ لگایا. انہوں نے کلیئرلی کہا کہ یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان سے ڈائیلاگ کریں. پاکستان سے ہم کون سا ڈائیلاگ کریں؟ پاکستان تو ہمارے اوپر حملے کرتا آ رہا ہے، پاکستان تو ہمارے ساتھ ایسا کر رہا ہے ویسا کر رہا ہے، وداؤٹ اینی فیکٹس، وداؤٹ اینی اسپیسیفکیشنز. وہ صرف اور صرف یہ بات کرتے چلے آ رہے ہیں. تو کیا کہیں گے سوال؟ جی بالکل، نوجیت سنگھ سدھو بہت ہی محبت کرنے والے اور بہت اچھے انسان ہیں. انہوں نے سوچا کہ ہم دوستی کے ذریعے ہم جو ہمارے بائیلیٹرل ٹرمز ہیں دونوں ملکوں کے، اسے ٹھیک کر سکتے ہیں. لیکن
لیکن ایسے سوچنے والے وہاں پہ عام جنتا تو ان کی کافی لوگ ان میں سے بھی ہوں گے، لیکن جو ان کی گورنمنٹ ہے اور جو ان کا میڈیا ہے اس میں اتنا زیادہ نیگیٹیوٹی ہے. دیکھیں جب نیگیٹیوٹی حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو وہ کبھی بھی نہیں سوچتے، وہ ہر چیز کا الزام پاکستان کو دیں گے، وہ ہر قسم کے اٹیک کا الزام پاکستان کو دیں گے. اور یہ بھی بہت ممکن ہے کہ کیونکہ الیکشن ریور کے پاس کی جو جگہ ہے وہاں پہ جہاں پہ پاکستان کی طرف پانی آ رہا ہے وہاں پہ پاکستان کے پانی کو کلیئرلی وہ لوگ روک رہے ہیں اور پھر بھی الزام پاکستان کو، پاکستان کا پانی انہوں نے روکا ہوا ہے. ہم لوگ تو یہ چیزیں ابھی تک برداشت کر رہے ہیں اور اس کے اوپر یہ لوگ الزامات لگا رہے ہیں. میں آج سوچتی ہوں بالکل کلیئر کہ قائد اعظم کی 2 نیشن تھیوری واز ایگزیکٹلی کریکٹ. میں آپ کو یہیں سے دوبارہ آپ سے بات کروں گی. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ہما بقائی نے جو کہ سینئر اینالسٹ ہیں. السلام علیکم، تھینک یو فار جوائننگ اس ان دی شو. ہیلو ہما بقائی، آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ دوبارہ کال بیک کرتے ہیں، ان کو دوبارہ کال پہ لیتے ہیں اور فضا آپ کنٹینیو کیجئے. جی بالکل، میں یہ کہوں گی کہ قائد اعظم کی 2 نیشن تھیوری اگر اس وقت کوئی نہیں بھی مانتا تھا نا تو آج سب کے سامنے واضح ہے. وہ بھی پہلے ایک انڈیا کے وہ حامی تھے بہت زبردست، ٹھیک ہے، وہ پہلے کانگریس میں تھے اور وہ بہت زبردست حامی تھے کہ مسلمان اور ہندو ایک سٹیج. یہ نہیں ہو سکتا تھا، یہ پاسبل نہیں تھا کیونکہ وہ لوگ ہم سے فطرتاً ڈیفرنٹ ہیں. وہ یہ تو ہم ہو سکتا تھا کہ ایک مطلب اگر ایک دوسرے کے رائٹس کو سمجھ کے رہ سکتے تھے، لیکن جب وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے، ایک آل ٹوگیدر ایک ڈیفرنٹ سیٹ اپ تھا نا، تو وہ یہ سمجھ گئے تھے قائد اعظم کہ ہم لوگوں کا ان کے ساتھ گزارا نہیں. یہ ہمارے ساتھ میں آپ کو اپنے دادا کا ذکر کرنا چاہوں گی اس میں کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا اور ان کا پانی الگ ہوتا تھا، مسلمان پانی اور ہندو پانی، وہ ہمیں پینے نہیں دیتے تھے. پھر ہمارا کھانا جو ہے اگر ہم اس کو ہاتھ لگاتے تھے ان کا کھانے کو تو وہ لڑکے اسکول میں وہ اٹھا کے پھینک دیتے تھے کہ یہ مسلمان نے ہاتھ لگا دیا. تو جب اتنی نفرت ہو ایک جگہ پہ تو آپ سوچیں کہ وہ کیسے اتفاق سے رہ سکتے ہیں. مسلمان جو ہیں وہ خود بڑے ماشاءاللہ کیا کہتے ہیں اسے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کمپلیٹ بنایا، کسی سے کم تو ہم اپنے آپ کو سمجھتے نہیں. فضا، انڈیا کے جو بہت بڑے تاجر ہیں، بہت فیمس تاجر، انہوں نے پابندی لگا دی ہے پی ایس ایل پر کہ جو انڈیا میں ہے پی ایس ایل کوئی نہیں دیکھ سکتا. بالکل، میڈیا پہ بھی پابندی لگا دی. تو یہ جو ساری سچویشن ہے یہ ہیٹرڈ ہی ہے نا سارا. جی بالکل، لیکن یہ ہیٹرڈ جو ہے یہ ہمارے لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راستہ نہیں روکے گا. ہم لوگ سی پیک بھی کریں گے، ہم لوگ ہر انشاءاللہ پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہے. اور یہ دشمن جو ہے اس کو ہم نے کوشش تو بہت کی کہ ان کو دوست بنائیں، ان کے ساتھ ہمیشہ جب ٹیبل ٹاک کی بات ہوتی ہے تو یہ لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں کیونکہ ان کا اپنے الیکشنز ان کے افیکٹ کرتے ہیں اس سے. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے پاکستان کا ساتھ کسی چیز میں دیا تو یہ نہ ہو ہم الیکشن ہار جائیں. اسی وجہ سے میں تو سمجھتی ہوں کہ ابھی یہ مجھے نہیں پتا کہ اس میں یہ کیا ہوا تھا. ٹرمپ کارڈ کھیل رہے ہیں دوبارہ سے یہ لوگ کیونکہ الیکشنز آ گئے ہیں اور پھر اب یہی چاہ رہے ہیں کہ کانسٹنٹلی اس طرح پاکستان کو برا کر کے دکھائیں اور پوری دنیا کے سامنے پاکستان کا ایک نیگیٹو امپیکٹ کریٹ کریں. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بہت ہی میجر ایشو ہے، ان پہ ترس بھی آتا ہے کہ بارڈر کے اس پار کا پاکستان تکمیل کے آخری مراحل میں ہے جو کہ ان سے برداشت نہیں ہو. آج وہاں وہ کوئی بھی قدم اٹھائیں گے، اپنی فوج کو بھی مروائیں گے، ہو سکتا ہے اپنے پولیٹیشینز کو بھی نشانہ بنائیں. فوج کو دال کھلا کے تو انہوں نے سنبھالا ہوا ہے اپنے پولیٹیشینز کو. اور سب سے زیادہ خطرہ میں آپ کی میڈیا کے توسط سے کہتا ہوں وہاں حریت پسند رہنماؤں کو ہے، وہاں کے نوجوانوں کا ہے جو کہ ٹیلنٹڈ نوجوان. اسی جگہ میں وہیں پہ اسی جگہ میں یہ جو معصوم جو مسلمان ہیں ان پر پیلٹ گنز جو کا نشانہ بنا رہے ہیں، ان کو عورتوں کی عزت کو مولیسٹ کرتے ہیں، آؤٹریچ کرتے ہیں ان کی موڈیسٹی کو. پاکستان پہ نکتہ چینی کرنے والے میں بھارتی اینالسٹ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اب آپ اسے کشمیر نہ کہیں، یہ بارڈر کے اس پار کا پاکستان ہے. اب اس کو پاکستان گنے اور ہمت پیدا کریں اپنے اندر اپنی شکست کو قبول کرنے کی. دیکھیں انتہائی ظلم ہے کہ کشمیر میں ہائیسٹ کنسنٹریشن فوجیوں کی پوری دنیا میں کہیں اتنی کنسنٹریشن نہیں ہے. 70 لاکھ فوجی ادھر اس وقت بھی بیٹھا. وہاں پہ ایک فوجی جو ہے وہ 10 کشمیریوں پر 10 مسلمانوں پر ڈپلوائڈ کیا گیا ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، یہ تو ان کے خوف کی علامت ہے، ان کے حواس کے کھو بیٹھنے کی علامت ہے. آپ وہاں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی فوجیوں نے حملہ کیا ہے، آئی ایس آئی نے حملہ کیا ہے. اس سچویشن میں بھی ان کے اندر ان کے مخالف بہت پیدا ہو چکے ہیں جو کہ ان کی غلطیوں کو ان کے سامنے رکھ کے انہیں سزا دیتے ہیں. آج پاکستان کو اس چیزوں کا نہ ٹائم ہے نہ ضرورت ہے. وہ اپنے اندر خود ایسے اختلافات بنا بیٹھا ہے انڈیا کہ آج اسے اس کے رد عمل کا سامنا ہے اور وہ قابو نہیں کر پا رہا. آج اپنے
الیکشنز کو بچانے کے لیے, اپنی گورنمنٹس کو بچانے کے لیے, اپنی سیٹیں بچانے کے لیے صرف اور صرف پاکستان پہ الزام تلاشی کرتے ہیں. وہ ایک مذہب کو نشانہ بناتے ہیں, وہ اپنے مذہب تو گنے پہلے, ٹھیک ہے جی, ان کے اپنے اندر اتنے مذہب بستے ہیں. وہ ایک ریاست کو نشانہ بناتے ہیں, ان کی کئی ریاستیں آزادی پسند ہو چکی ہیں, ان کے کئی ریاستوں میں. فضا کی جانب بڑھوں گی, اور فضا مجھے یہ بتائیں کہ کلبھوشن جادو کیس کی اسپیسیفکلی اگر ہم بات کریں, ایک ایسپیناج کیس ہے جو کہ جنیوا کنونشن پڑھیں, ویانا کنونشن پڑھیں, ان ساری چیزوں سے کلیئر ہوتا ہے کہ ایک اسپائنگ کے کیس میں ایک ملٹری کورٹس کیا سزا دیتی ہیں. کلبھوشن جادو نے خود ہی کنفیس کیا کہ ہاں میں اسپائی ہوں, میں را سے میرا تعلق ہے. اس کے باوجود انڈیا جو ہے اس کو کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ کوئی اسپائی نہیں, یہ ایک مرچنٹ ہے اور یہ ایک صرف بزنس مین ہے. اس کو انہوں نے کانسٹنٹلی کچھ اور ایک سٹوری کا اینگل دیا. ان کی فیملی کو پاکستان نے ان سے ملنے کے لیے دیا, پراپر ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پر ان کو ٹرائل کا موقع دیا, سب کچھ کیا. اس کے بعد ملٹری کورٹس کی طرف سے جب سزا ہوئی اس پر انہوں نے اٹھا کے کیس آئی سی جے میں لے گئے. آئی سی جے کی جوریسڈکشن نہیں بنتی, نمبر 1. دوسری بات, پاکستان اس وقت پی ایم ایل این کی حکومت تھی, اینالسٹ چیختے رہے, سارے میڈیا پرسنز چیختے رہے, اینکرز چیختے رہے کہ یہ جوریسڈکشن نہیں ہے. وکلا کے ساتھ بات کی ہم نے, وکلا نے یہ بتایا کہ وہاں نہیں جانا ہے, ہم نہیں گئے تو ہمیں وہاں پہ اس چیز کو کنڈیم کرنا ہے, ہم ان کو رپلائی نہ کریں. لیکن اب انفارچونیٹلی چلا گیا. کیا پی ٹی آئی کی حکومت کوئی ایک ایسی اسٹریٹجی ڈیزائن کر سکتی ہے کہ وہ دوبارہ سے اس کیس سے جو ہے اپنے آپ کو پیچھے کر لے؟ کیا وہ جو بیرسٹرز ہیں ان سے بات کر سکتی ہے, وکلا سے بات کر سکتی ہے, اس کا کوئی وے آؤٹ ڈھونڈ سکتی ہے؟ کیونکہ آئی سی جے میں سافٹ کارنر پاکستان کے لیے مشکل ہے. جی بالکل, یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اسٹریٹجی ڈیولپ بھی ہو سکتی ہے. ابھی تو ان کے وکلا کے دلائل چل رہے ہوں گے. پہلے آئی تھنک 19 تاریخ کو انہوں نے بھارتی لائرز نے دینا تھا, پھر 20 کو ہم لوگوں نے, آج بھی ایک ہیئرنگ, جی آج بھی ہیئرنگ ہے, اور 22 کو آئی تھنک یہ وائنڈ اپ ہو جائے گی, اور اس کے بعد دیکھیں کہ کیا رزلٹ نکلتا ہے. ہم لوگوں نے اس سلسلے میں ہماری پالیسیز بھی سامنے آ جائیں گی, اور امید کرتے ہیں کہ انصاف پہ مبنی فیصلہ ہوگا. تو کیا حکومت سرنڈر کر دے گی؟ نہیں, میرا اگینسٹ آتا ہے یہ. دیکھیں ہم لوگ بالکل یہ نہیں چاہتے کہ نمبر 1 از وہ کورٹ, وہ جوریسڈکشن ہی نہیں ہے نا, ہر کیس کی ایک جوریسڈکشن ہوتی ہے. جی بالکل, میرا نہیں خیال کہ حکومت سرنڈر کرے گی. آنے والے وقت کا مجھے ایگزیکٹلی پتہ نہیں ہے, لیکن ہم لوگ ایک چھوٹے سے بریک کا, بریک کے بعد دوبارہ ہم بڑھیں گے اور اس پر بات کریں گے. سو اسٹے ود اس آن انسائیڈ دی نیوز. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی آپ کیا کہیں گے سر کلبھوشن کے حوالے سے؟ دیکھیں جی, کلبھوشن کا معاملہ فوج کی جوریڈکشن ہے. کوئی اخلاقی جواز نہیں بنتا آئی سی جے کے پاس اس چیز کو کنٹینیو رکھنے کا. پاکستان نے ہمیشہ انٹرنیشنل قوانین کا احترام کیا ہے, اور یہ اسی احترام کی ایک کڑی ہے کہ پاکستان کا ایک سافٹ کارنر آئی سی جے کے لیے ہے, کلبھوشن کے لیے نہیں ہے. کلبھوشن تو فوج کا معاملہ ہے, اس سے تو فوج نے سزا دی ہے, اس سے تو فوج نے ٹریس آؤٹ کیا, ٹھیک ہے جی, اور ریاست کا حق بنتا ہے. سب سے بڑی بات اس نے کنفیس کیا. جی ہاں, اور ریاست کا حق بنتا ہے کسی بھی ریاست کا کہ وہ اپنے مجرم کے خلاف آزادانہ کارروائی کر سکے, آزادانہ اس کو سزا دے سکے. اچھا, ایک اور بہت جو ایک سٹوپڈ سا ایک نریٹو ہم نے دیکھا انڈین گورنمنٹ سے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کو جو ہے ڈب کیا گیا. ایک جگہ انہوں نے یہ کہا, دوسری طرف انہوں نے یہ کہا کہ زبردستی بلوایا گیا. دو الگ نریٹو, لیکن باڈی لینگویج جو ہے نا انسان کی, وہ سچ بتاتی ہے. اس کی آنکھوں میں ندامت, شرم سب تھا. ان کی تھوڑی سی ایک مس مینجمنٹ نے جو تھوڑی بہت ان کی اپنی ریاست میں عزت تھی کلبھوشن یادو کی, وہ بھی ختم کر دی. ان کی ماں, ان کی بیوی کو جس طرح سے ان کی تذلیل ہندوستان میں کی گئی, ہندوستانی چینلز پہ جس طرح سے ان کی ساڑی, منگل سوتر اور نہ جانے کن کن چیزوں کو اچھالا گیا, انہیں شرم آنی چاہیے کہ اگر وہ اسے اپنا فوجی نہیں مانتے, اپنا شہری تو تسلیم کریں. اور اپنے شہری کی ماں اور بیوی کے ساتھ انہوں نے کس طرح کا رویہ اپنے میڈیا پہ, اپنے چینلز پہ, اپنے حواس کھو بیٹھے وہ کہ وہ کس کے لیے بات کر رہے ہیں, اتنی الزام تراشی کی. تو جب وہ اس حد تک گر سکتے ہیں, اس حد تک اس چیز کو ڈسکس کر سکتے ہیں, تو ان کے لیے جرم ایکسیپٹ کرنا یا اس کا, وہ تو آنے والے وقت میں کہیں گے کہ ہم نے کروایا تھا, ہم نے بھیجا تھا. انہوں نے بنگلہ دیش کے معاملے میں بات کہی آن ایئر میڈیا پہ آ کے کہ ہم نے بنگلہ دیش کو توڑا, ہم نے آپ کا مشرقی پاکستان توڑا. آنے والے وقت میں آج اگر اس کلبھوشن کو چھوڑ دیا گیا تو انڈیا آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہے گا کہ ہم نے بھیجا تھا. تو یہ فوج کی جوریسڈکشن ہے, فوج کے اپنے قوانین ہیں. اس میں عالمی عدالتوں کو, عالمی قوتوں کو بالکل اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اور ریاست کو باقاعدہ آزادی دینی چاہیے. ریاست اپنے مجرموں کو اپنے قوانین کے تحت باقاعدہ سزا دے, اور یہ پاکستان کا حق ہے جس پہ پاکستان قائم ہے, اور یہ ایک دیرینہ اور مضبوط حکمت عملی کی ایک کڑی ہے.
ہماری پاکستانی افواج کی طرف سے بھی اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی. فضا آپ کیا اس نیریٹو کو آگے کیسے بڑھائیں گی اور کیا پی ٹی آئی کی حکومت کے آگے اس معاملے کو آپ سامنے رکھیں گی کیونکہ یہ پاکستان کا معاملہ ہے؟ جی انفارچونیٹلی جب یہ آئی سی جے میں گیا کلبھوشن یادو کیس جو ہے اس وقت پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی اور انہوں نے آئی ڈونٹ نو انہوں نے کیا یہ سوچ کے یہ قدم اٹھایا, لیکن اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو ہم یہ قدم کبھی بھی نہ اٹھاتے, کیونکہ ہمارے لیے پاکستان سب سے پہلے, اور اس کے ساتھ اگر کوئی غدار اگر کوئی ایسا انڈیا کا اسپائی ادھر آیا ہوا ہے تو اسے تو کبھی بھی ہم یہ کیس باہر نہ جانے دیتے. بہرحال اب جو چیزیں ہیں اس وقت اب ہم کنٹرول کریں گے ان کو, پاکستان کی بہتری میں جو بھی قدم ہوا اٹھائیں گے انشاءاللہ, جو بھی پالیسیز ہوئی مرتب کریں گے. تو اس چیز کو یا اس ایریا کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے یا پھر اس پر بات کرنے کے لیے فارن منسٹری کتنا زیادہ سیریس ہے اس کیس کے حوالے سے؟ بے حد سیریس ہے. دیکھیں ہمارے لیے یہ بہت اٹموسٹ امپورٹنس کا کیس ہے, کیونکہ یہ ایک ایسا کیس ہے جس کے اوپر ساری دنیا کی نظر ہے اس وقت, اور سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اسپائی دوسرے ملک کا جس نے کنفیس کر لیا, جس نے کہا ہاں جی میں نے یہ کیا, اور انڈین گورنمنٹ کی ان کے کہنے پہ کیا, اور اس کے بعد را ونگ نے وہ را ونگ کا اس نے کب بتایا کہ میں ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے, پکڑا گیا یہاں پہ, آئی ایس آئی نے ان کو پکڑا, اور اس کے بعد ہماری جو گزشتہ گورنمنٹ ہے اس نے اپنے ہاتھ انہوں نے کمزوری دکھا دی. اب وہ کمزوری جو ہے وہ ہمیں بھگتنی تو پڑ رہی ہے, لیکن آگے اب ہم چیزوں کو سنبھالیں گے انشاءاللہ. صداقت آپ کو کیا لگتا ہے کیا پی ٹی آئی گورنمنٹ اس معاملے کو کنٹرول کر پائے گی, کیونکہ یہ آئی سی جے کی جورسڈکشن میں تو جا چکا معاملہ؟ دیکھیں جی اب یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا معاملہ ہے ہی نہیں, یہ اب ملزم نہیں رہا, یہ اب مجرم بن چکا ہے. ملٹری کورٹس نے اس کو سزا دی, وہ ایک الگ معاملہ تھا, لیکن آئی سی جے میں جو کیس چلا گیا وہ تو زیرو سے سٹارٹ ہو گیا نا. فار انسٹنس میں اس کو سر ایسے کہوں گی, جیسے فار انسٹنس اگر کوئی کسی نیچے ڈسٹرکٹ کورٹ کا فیصلہ آتا ہے آپ کے خلاف اور جو پلینٹف ہے وہ چلا جاتا ہے اپر کورٹ میں تو وہ زیرو سے سٹارٹ ہوگا کیس, تو سمجھے وہی دوبارہ زیرو سے سٹارٹ ہو رہا ہے کیس. اس وقت پاکستان نے اس سے پہلے جتنی سفارتی حکمت عملی ایز اے سافٹ کارنر دکھانی تھی وہ دکھائی. ایون کہ ایک مجرم کے رشتہ داروں کو پاکستان میں ملنے کی آزادانہ اجازت دی. ٹھیک ہے جی, آپ ہمارے سیکیورٹی معاملات کو ایک ایشو بنا کے جب اپنے ہی لوگوں کی تذلیل کریں گے تو آپ اگلے قدم پہ پاکستان سے کس تعاون کی امید کرتے ہیں؟ بالکل. ٹھیک ہے جی, ہمارے احترام کے جواب میں انہیں احترام ہی دینا چاہیے تھا ہمیں, ہم اس کو مزید ڈسکس کرتے. انہوں نے تو ثابت کر دیا کہ یہ ایک مجرم ہے, انہوں نے تو ثابت کر دیا کہ وہ اس سے متنفر ہے, اس کی فیملی سے متنفر ہے. انہوں نے اس کی فیملی کو اچھالا ہے پورے ہندوستان میں, انہوں نے اس کی عزت کو اچھالا. ابھی جیسے آپ نے بتایا کہ پاکستان ہمیشہ سے جو گراؤنڈز پر بات کرتا ہے, تو ابھی شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جو آپ پلوامہ ٹیرر اٹیک کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے, فیکٹس لے کر آئے, ہم دیکھتے ہیں اگر ہمارے ساتھ ایسوسیشن ہے تو ہم اس کو بالکل دیکھیں گے. اس کے باوجود وہ بات نہیں کر رہے, لیکن وہ کانسٹنٹلی بلیم کر رہے ہیں پاکستان. تمام ریاستوں میں ایسا ہوتا ہے, نظریاتی اختلافات کا سامنا اپنی سیاسی پارٹیوں کے تھرو گورنمنٹ کو رہتا ہے, لیکن کلبھوشن کے معاملے میں جو بھی قدم, جتنی بھی بہترین حکمت عملی پاکستان سے ہو سکتی تھی, پاکستانی افواج کی طرف سے, پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے, انہوں نے اخلاقیات کا مظاہرہ کیا, انہوں نے فیکٹس کو, ثبوتوں کو سامنے رکھ کے انہوں نے باقاعدہ انصاف پر مبنی فیصلہ کیا ہے. ہمارا ضمیر, ہماری گورنمنٹ کا ضمیر, ہماری افواج کا ضمیر مطمئن ہے اس فیصلے کے اوپر, اور یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم نے اپنی ریاست کے مجرم کو سزا دیں. یہ ہمارا رائٹ ہے. اسے نہ آئی سی جے نہ ہی کوئی بھی عوامی عدالت کسی بھی صورت میں اس چیز کو کنٹینیو رکھنے کا اخلاقی جواز نہیں رکھتی. لیکن یہ ایک دیرینہ حکمت عملی ہے, انڈیا میں الیکشنز قریب ہیں, ہم اس چیز کو ایشو بنا کے انڈیا کو موقع نہیں دینا چاہتے. ہم اپنی قوانین پہ, اپنے فیصلوں پہ پہلے بھی قائم تھے, اب بھی قائم ہیں. ان کی کسی بھی ہٹ درمی, ان کی کسی بھی الزام تراشی یا بوکھلاٹ کی وجہ سے پاکستان اپنے فیصلوں سے پیچھے نہ پہلے ہٹا ہے نہ اب ہٹے گا. ہم نے ہمیشہ ان کی آنکھوں میں آگے ڈال کے بات کی ہے. وہ ہمیشہ پاکستان کا بارڈر کراس کر کے ذلیل اور رسوا ہو کے گئے ہیں. سدھو پاجی کے لیے جو کہا گیا کہ یہ دیکھیں پاکستان کے ہندوستان کے سب سے بڑے دشمن کے ساتھ کس طریقے سے ملا جا رہا ہے, یعنی کہ وہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو کہہ رہے تھے کہ وہ ہندوستان کا سب سے بڑے دشمن ہے اور ان سے مل رہے ہیں. وہ مطلب کس طریقے کی تعصب ہے نا جی, تعصب ہے ان کے. اب یہ تعصب ان کے اپنے عوام کی حد تک پہنچ چکا ہے. وہ کن لوگوں کی تذلیل کر رہے ہیں؟ وہ اپنے ہی شہریوں کی تذلیل کر رہے ہیں. وہ ایک لیجنڈ ہے انڈیا کے لیے, اس کو آپ اتنا رسوا کر رہے ہیں. اس نے آپ کے انڈیا کی خدمت کی, آپ اس کی لاج تو رکھیں, اور وہ آپ کے ہی حق میں بات کر رہا ہے. آپ کی ریاست کے سفارتی معاملات کو اچھا کرنے کی بات کرتا ہے, وہ جنگ کی بات نہیں کرتا. اب آپ یہی سے اندازہ لگا لیں کہ ان کا اپنا شہری
اگر ان کے مفاد میں بات کریں تو وہ بھی ان کے لیے برا ہے, تو پاکستان ان کے لیے کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ فضا, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کیسے اس کا نیریٹو کیا رکھے گی, کس طریقے سے اس کا رسپانس دے گی؟ کیا پاکستان اپنے جو بائیلیٹرل ریلیشن شپس ہے دوسرے ممالک کے ساتھ اور اکانومک ٹائز کو بہتر کرنے میں ہی مصروف رہے گی, یا ان کی طرف کوئی نیریٹو لے کر آئے گی اسپیسیفکلی؟ نہیں, دیکھیں بائیلیٹرل ٹرمز ان دیز فیلڈز آر آلسو ویری امپورٹنٹ, وہ بھی امپورٹنٹ ہیں اور یہ اس سے بھی شاید زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس میں بالکل ہم اپنا ایک کلیئر نیریٹو لے کے آئیں گے. یہ اس کیس کو وائنڈ اپ ہونے دیں 22 کو, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اس سے پہلے کی پالیسیز مرتب ہو رہی ہوں گی اور انشاءاللہ آپ کے سامنے جلدی آئیں گی. جی ٹھیک. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اور آج کے پروگرام میں جو کچھ ہم نے باتیں کی یا ہم نے اینالسٹ سے بھی, فضا سے بھی ہم نے جانا پی ٹی آئی کے حوالے سے کہ پی ٹی آئی کی جو اسٹریٹجیز ہیں وہ بہت زیادہ کلیئر ہیں اور وہ اسٹریٹجیز ڈیفائن ہیں, اور فورن منسٹری کافی ایکٹیو ہے. نہ صرف اکانومک ٹائز پر پاکستان اور سعودی عرب کی باتیں ہوئیں بلکہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پر بھی کچھ چیزیں سامنے رکھی گئی اور ہم نے ان کو بھی دیکھا. ڈفرینٹ سیکٹرز میں پاکستان اور سعودی عرب کام کریں گے. امید ہے کہ پاکستان باقی ممالک کے ساتھ بہت اچھے تعلقات بنائے گا, نہ صرف اکانومکلی بلکہ اور جس کو کہتے ہیں ایک کلچرل ڈپلومیسی کی طرف بھی پاکستان جائے گا. ساتھ ہی ساتھ اگر ہم پلوامہ ٹیرر اٹیک کی بات کریں تو یہ نیریٹو بہت کلیئر ہے. پاکستانی میڈیا یہ کہتا ہے کہ پاکستان اس کسی قسم کے ٹیرر اٹیک میں انوالو نہیں تھا, کیونکہ 24 گھنٹے سے پہلے کسی بھی چیز کی رپورٹ آنا بالکل پاسبل نہیں ہے. یہ ایک سینسیبل اگر ہم بات کریں تو ایسا ہی ہے. انڈین میڈیا بالکل بوکھلا گیا ہے, انڈین اینکرز بالکل پاگل ہو چکے ہیں, حواس کھو بیٹھے ہیں اپنے, اور پاکستان کو گالیاں دے رہے ہیں اور پاکستان کے خلاف سلوگنز نکال رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہم دوبارہ سے کہنا چاہیں گے, جس طرح ہمارے فارن منسٹر نے ایک سٹینڈ دیا, ایک ورڈکٹ دیا کہ پاکستان بالکل آپ کا ساتھ دے گا اگر آپ فیکٹس کے سامنے ہمارے ساتھ آتے ہیں, ہم سے بات کرتے ہیں. پاکستان ڈائلاگ پر بلیو کرتا ہے, پاکستان وائلنس پر بالکل بلیو نہیں کرتا. ہم بات کرنا چاہتے ہیں ٹیبل پر, ٹیبل ڈائلاگ کے ساتھ, نہ کہ وائلنس کے ساتھ, اور اس خون خرابے پر ہم بلیو نہیں کرتے. ساتھ ہی ساتھ کلبھوشن جادو کیس کی اگر ہم بات کریں تو آئی سی جے ہماری جورسڈکشن نہیں بنتی تھی, کیونکہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے کچھ قوانین ہوتے ہیں, اور ایسپیناج کیس انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے حوالے سے بالکل غلط جورسڈکشن ہے. اس کیس کی جورسڈکشن وہ بنتی ہی نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہ کیس وہاں پہ گیا, پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں گیا. دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کیا کرے گی اس حوالے سے, پاکستان اپنا سٹینڈ کتنا جو ہے کلیئر رکھے گی, کیونکہ اس کا فیصلہ ملٹری کورٹس کر چکی تھی. تو اب کچھ ہی دنوں میں یا ماہ میں اگر ہم اس کا رزلٹ دیکھیں گے تو اس پر بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. God bless you all.